یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم لوگ نئے نئے پنڈی شفٹ ہوئے تھے۔ ہمارا گھر سڑک کنارے تھا، ایسی سڑک جہاں لوگوں کی آمد و رفت اور گاڑیوں کا ہجوم ہر وقت لگا رہتا تھا۔ میرے کمرے میں ایک عدد کھڑکی تھی۔ کامت سے فرغت کے بعد میں اکثر وہاں کوئی کتاب یا ناول لے کے بیٹھ جاتی تھی۔ مطالعے کے دوران یوں ہی ایک آدھ بار کھڑکی سے باہر نظر پڑ جاتی تھی۔ ایک دن گاڑیوں کے بے ہنگم شور میں ایک سکون بخش صدا سنائی دی۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اس آواز نے مجھ میں تجسس پیدا کیا کہ میں ایک نظر باہر دیکھوں۔ میں نے دیکھا دور سڑک کے اس پار ایک ادھیڑ عمر فقیر یہ نعت بلند آواز میں پڑھ رہا تھا تاکہ لوگ اس کی کچھ نہ کچھ مدد کریں۔ اس نے کالے رنگ کا ڈھیلا ڈھالا لباس پہن رکھا تھا جس کے کف کھلے ہوئے تھے، سر پر گندمی سے رنگت کی پگڑی باندھی رکھی تھی، ایک ہاتھ میں کپڑوں کی گٹھڑی اور دوسرے ہاتھ میں سہارے کے لیے ایک چھڑی تھام رکھی تھی۔ شاید وہ اس عمر میں کچھ نابینا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ سڑک کے اس پار بنی کئی دکانوں سے وہ سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ دل چاہا وہ یہیں رک کر یہ نعت پڑھتا جائے۔ کئی لوگوں کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے اس پر آ کر ٹھہرتیں اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف عمل ہو جاتیں۔ فقیر کے قدموں کے کچھ فاصلے پر ایک دکان کے سامنے گیراج بنا ہوا تھا جہاں نو پارکنگ لکھا تھا، مگر وہاں ایک کیری ڈبہ اصول کے خلاف اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیری ڈبے کے بائیں جانب ایک آدمی موبائل کان کو لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس آدمی نے فقیر کو آواز لگائی اور ہاتھ کے اشارے سے کچھ دیر رکنے کے لیے کہا۔ شاید وہ کال ختم ہونے کے بعد اسے کچھ دینا چاہتا تھا۔ فقیر اس کے کہنے پر رک گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کی کال لمبی اور مزید لمبی ہوتی گئی۔ فقیر شاید صاحب جی پکارنے لگا تھا۔ میں ان کے چہروں سے ان کی گفتگو کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ چند منٹ بعد اسی جگہ 3 آدمی مزید آئے۔ پہلے سے موجود آدمی کی کال اب بند ہو چکی تھی۔ کال بند ہونے کے بعد اس آدمی نے فقیر کو دیکھ کر نظر انداز کر دیا اور آنے والے آدمیوں سے خوشخبریوں میں مصروف ہو گیا۔ فقیر نے دوبارہ کئی بار صاحب جی پکارا، شاید اسے کچھ امید باقی تھی، مگر اس آدمی نے فقیر کی ایک آواز نہ سنی۔ فقیر کو وہاں رکے ہوئے 30-40 منٹ گزر گئے۔ مزید کئی لوگ اس کے قریب سے گزرے مگر کسی نے 1 روپیہ بھی اس غریب کے ہاتھ پر نہ رکھا۔ مجھے اپنی عوام پر سخت افسوس ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا یہ سائل کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، اس کی غریب کا مذاق اڑانا ہے۔ میرا دل چاہا بھاگ کر جاؤں اور اسے مایوس نہ ہونے دوں، مگر وہ ادھیڑ عمر فقیر سڑک کے دوسرے کنارے تھا اور میں گھر میں اکیلی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کشادہ سڑک پر گاڑیوں کی تیز رفتار کی وجہ سے نہ جا سکی۔ مجھے آج بھی اس بات کا بے تحاشا دکھ ہے کہ میں نہ جا سکی۔ کاش میں چلی جاتی تو آج اس دکھ میں مبتلا نہ ہوتی۔ جب اللہ کے کسی بندے نے اسے کچھ نہ دیا تو اس کے چہرے پر مایوسی کے اثرات وارد ہونے لگے اور وہاں سے مایوس ہو کر آگے چل پڑا اور دوبارہ سے بلند آواز میں نعت پڑھنے لگا۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ نہ جانے ہم لوگ کب سمجھیں گے کہ مال و دولت اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں پڑتا، بلکہ اللہ پاک تمہارے تھوڑے سے مال کو بھی دگنا کر کے لوٹاتا ہے، مال کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور یہ صدقہ اور خیرات ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے گا۔